السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 94 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی ذلت کے عذاب کی، کہ جو لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ہم نے بتایا کہ آخری نبی محمد علیہ السلام، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، وحی کا سلسلہ بند، نبوت کا سلسلہ بند، کتاب کا سلسلہ بند، یہ ہم نے بات واضح کر دی۔ اب بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح جو لوگ شریعتیں بناتے ہیں، فقہ بناتے ہیں، یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ ہے، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہم شریعتیں بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، فتاوی جات، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے احکام ہیں، یہی کہتے ہیں نا وہ، تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس بات کی وضاحت ہم سابقہ لیکچر میں کر چکے ہیں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ ہم مذہب کی جتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام کے اوپر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نام کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں ہم۔ اللہ نے وہ کہیں نہیں، جب اللہ نے کہیں نہیں تو ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کے اوپر یا اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے مطابق کر رہے ہیں، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کی شریعتیں ہیں، تو یہ ہم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے متعلق کیا کہا گیا ایسے لوگوں کے متعلق کہ ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا قیامت میں، اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اس کی وجہ یہ کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے، جو ہم نے کہا ہی نہیں تم وہ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ ایکچولی یہ جو تھی چیز، قرآن اس کو کس پیرائے میں بیان کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے تکبر کرنا ہے، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات لائی جائیں کہ دیکھیں اللہ نے تو ایسی بات ہی نہیں کی، یہ تو تمہارے مذہبی پیشواؤں نے چیزیں بنائی ہیں، یہ تمہارے مسلک کے لوگوں نے بنائی ہیں، تم اپنے مسلک کی روح سے ان کے اوپر چل رہے ہو، اللہ کے تو یہ احکام ہی نہیں ہے، تو وہ پھر بھی اللہ کی آیات کو نہ مانیں، تو یہ ہوتا ہے اللہ کی آیات سے استکبار، تکبر کرنا، کہ اپنے مسلک، اپنے عقیدہ کے اوپر ڈٹے رہنا، لیکن کتاب اللہ کو نہ دیکھنا۔ وہ سامنے بھی لے آئے یا ان کے سامنے آ بھی جائے، یہ خود دیکھ بھی لیں، پھر بھی نہ مانیں، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، یا وہ خود پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کتاب اللہ کے اوپر نہ آئے، یہ بھی آیات کے ساتھ تکبر ہو گیا۔ یا ان کو کچھ دکھایا جائے کہ بھائی یہ احکام اللہ کے نہیں ہے، اللہ نے تو اپنی کتاب میں نہیں دیے، یہ تو تمہارے مسلک کے لوگوں نے بنائے ہیں اور کر رہے ہیں، تو وہ پھر بھی نہ مانیں، اپنے ہی مسلک کے اوپر قائم رہیں، کتاب اللہ کی بات نہ مانیں، آیات کے اوپر نہ آئیں، تو یہ پھر اللہ کی آیات سے استکبار یا تکبر ہوگا، اور اس کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ بتایا عذاب الہون، ذلت کا عذاب، ایک عذاب اور پھر اوپر ذلت کا۔ یہ چیز سابقہ آیت میں ہو گئی اس کے لیکچر میں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 94۔ کہہ یہ رہا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور آج یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو۔ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، پیچھے بھی قیامت کی بات، اینڈ اسی پہ ہو رہا تھا نا، کہ آج انہیں ذلت کا عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے۔ اب اسی کا سلسلہ کلام آگے کنٹینیو ہے، جاری ہے۔ کہتا ہے کہ آج یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو۔ انسان اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو اکیلا ہی ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر تو کپڑا بھی نہیں ہوتا، اور اس دنیا سے جب جاتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، وہ جتنی بھی
قوت کا، اقتدار کا مالک ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنی بڑی اس کی جاگیر، اس کی بادشاہت، اس کی زمینیں، اس کے کاروبار، اس کے ملک کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی وہ جاہ و جلال اور اقتدار کا مالک ہو، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے۔ جب قیامت ہوگی اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ خالی ہاتھ ہوگا۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کے پاس کوئی بادشاہی نہیں ہوگی، اگر وہ بہت بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہے، کوئی جاگیردار ہے، اس کے پاس کوئی جاگیر نہیں ہوگی۔ اگر اس کے پاس کوئی بہت بڑے کوئی اربوں روپے کا بینک بیلنس ہے، 1 روپیہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو وہ روپیہ وہاں کس کام کا؟ آخرت میں اگر کوئی اس کے پاس کوئی، چلیں فرض کریں سونے کے ذخائر ہوں، سونے کے سکے ہوں، گولڈ کوائنز، وہ بھی اس کے کس کام آئیں گے؟ وہاں پہ کوئی شاپنگ پلازے کھلے ہوں گے کہ اس نے کوئی خریداری کر لینی ہے، یا وہاں پر جو اللہ کی عدالت ہے وہ وہاں پر کوئی اللہ کو یا اللہ کے کسی ریڈر کو پیسے دے کے چھوٹ جائے گا، اپنے حق میں فیصلہ لے لے گا؟ غور کیجئے آپ قرآن بات کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ آج یقیناً، یہاں پہ فرادہ کا لفظ ہے نا، یہ فرادہ سے ہی فرد ہے، انڈیویجول، ایک ایک کر کے انسان جا رہا ہوتا ہے نا، مر رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ آج تم اکیلے آئے ہو ہمارے پاس، تمہارا اقتدار، تمہاری بادشاہت، تمہاری زمینیں، تمہارے پیسے، تمہارے مال و دولت، تمہارے مویشی جان، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ اور قرآن تو پھر اس سے بھی اوپر کی بات کرتا ہے کہ جن لوگوں کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا تھا، آج تو وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ جن کا تم کہتے تھے، دنیا کے اندر دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے جو اولیاء ہیں یہ اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے، آج تو وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، وہ بھی گم ہو گئے تم سے۔ جن مردوں کو تم اللہ کا سفارشی قرار دیتے تھے، وہ تو خود غائب ہو گئے تم سے، وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں اپنے جواب دیتے کھڑے ہوں گے، انہوں نے تمہاری مدد کیا کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ ایسے ہی ہے نا، جتنی بھی، کون سی گلی محلہ، کون سا شہر بستی بتائیں تو صحیح جہاں پہ دربار اور وہ مردوں کو پوجا نہ جا رہا ہو، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، پوج مردے رہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ اللہ کو ماننا ہے؟ یہ ایمان باللہ کی تکذیب ہے، یہ اللہ کی توحید کی تکذیب ہے۔ یہ قبروں کے پوجنا، وہاں پہ سجدے کرنا، وہاں پہ لنگر تقسیم کرنا، یہ کیا چیزیں ہیں کہ یہ لنگر کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ یہ کہ مردے جو زندہ ہیں ہماری پکار کو سنتے ہیں، ہماری مرادیں منتیں پوری کریں گے، اور ہمارے کیس ختم ہو جائیں گے، ہمیں بچے ہو جائیں گے، ہمیں روزگار مل جائے گا، یہ اس لیے جاتے ہیں نا، منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے۔ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ وہ زندہ ہے قبر میں، اس زمین کے اندر، من و مٹی کے اندر زندہ ہے، یعنی باہر جب وہ پڑا تھا، جب وہ میت کے طور پر، تو اس وقت تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اپنا غسل بھی نہیں لے سکتا تھا، اس کو تو غسل بھی انہوں نے دلوایا، کپڑے بھی، وہ کفن بھی انہوں نے پہنوایا، قبر میں بھی انہوں نے اس کو داخل کیا۔ جب وہ قبر میں گیا تو زندہ ہو گیا، ان کی منتیں مرادیں پوری کرنے لگ گیا۔ یہ ان کی توہم پرستی، اور پھر کہنا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے یہ، کبھی سوچئے گا۔ لیکن لوگوں کی میجورٹی اسی چیز میں، اسی کے اندر مبتلا ہے۔ اور وہ جو اہل شریعت، یہ تو تصوف والے ہیں نا، اور وہ جو اہل شریعت ہیں، جو اسلامی شریعت کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی تو، وہ جو مرے ہوئے جو فقہیں بنا گئے، انہی کی فقہوں کے اوپر، انہی کے نام کے اوپر انہوں نے فقہیں بنائی ہوئی ہیں اور انہی کے اوپر چل رہے ہیں، وہ بھی تو مردہ ہی ہیں۔ انسان تو قانون بنا ہی نہیں سکتا، وہ ابو حنیفہ ہو یا کوئی اور ہو، بائی لاز بنا سکتے ہیں، اور ابو حنیفہ نے تو کوئی قانون بنایا ہی نہیں تھا۔
وہ تو ان کے نام کے اوپر یہ فقہ بنی، فقہ حنفی۔ وہ تو قاضی ابو یوسف جو عباسی خلفاء کے عباسی دور کے اندر جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے کتاب الخراج لکھی تھی، یہ جو ٹیکس سے ریلیٹڈ، حکومت جو ٹیکس لیتی ہے، تو وہ جب وہ نافذ ہوئی تو اسی نسبت سے وہ پھر فقہ حنفی بعد میں اس کو نام دے دیا گیا۔ پھر ہر دور کے اندر جو حنفی مسلک کے جو فقیہ آئے انہوں نے فقہ لکھی، جیسے قدوری بہت بڑی فقہ ہے، وہ قدوری جو شخصیت تھی، عالم تھے جو، انہوں نے اپنی لکھی فقہ کو بھی حنفی فقہ بنا دیا، یا ان کے بعد والوں نے کہا کہ جو قدوری کی فقہ ہے یہ بھی فقہ حنفی ہے۔ یہ ایسے مختلف وہ فقہاء آئے جو حنفی مسلک کے تھے، تو بعد کے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی فقہ حنفی ہے، لکھی بعد کے لوگوں نے، اب وہ فقہ حنفی کہلاتی ہے، ایسے کہ جیسے یہ ابو حنیفہ نے فقہ لکھ کر دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ یہ اس طرح سے ہیں، اور ہم لگے ہوئے ان چیزوں کے اوپر، وہ بعد کے علماء کی لکھی ہوئی وہ فقہ ہیں۔ تو خیر یہ علیحدہ ایک ٹاپک ہو جائے گا۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ آج تم اکیلے آئے ہو، جو تمہارے وسائل تھے، ذرائع تھے، وہ بھی ختم ہو گئے، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ بھی گئے۔ وہ تو خود اپنا جواب دے رہے ہوں گے میدان حشر میں، وہ ان کو تو اپنی پڑی ہوگی، جن کے اندر یہ خدائی اختیارات سمجھتے تھے کہ وہ ہماری منتیں مرادیں پوری کرتے ہیں، وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، وہ تو خود اپنے جواب کے لیے کھڑے ہوں گے میدان حشر میں۔ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ تو کہتا ہے کہ تم اکیلے ہو، اب ہر شخص اکیلا ہوگا خدا کی بارگاہ میں، اس کی عدالت میں۔ پھر اس کو مزید واضح کر رہا ہے، کہتا ہے کیسے، کس طرح اکیلے ہوگے؟ کہتا ہے کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے، کہتا ہے ایسے اکیلے تم قیامت کو ہوگے، نہ تمہاری مال و دولت، تمہاری بادشاہ تمہارے ساتھ ہوگی، نہ تمہارے وہ شریک جن کو تم دنیا میں دعویٰ کرتے تھے، جن کے متعلق یہ اللہ کے شریک ہے، ہمیں بخشوا لیں گے، نہ وہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وہ تو اپنے جواب دہی کے لیے ان کو فکر پڑی ہوگی، وہ تو اپنے اعمال کا جواب دے رہے ہوں گے، انہوں نے تمہاری مدد کیا کرنی۔ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ کہ جیسے تم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے، ویسے اس دنیا کے بعد جب قیامت ہوگی اس میں تم اکیلے ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی اور نہیں ہوگا، یعنی تم اکیلے ہوگے، تمہارے ساتھ تمہاری کوئی بادشاہ، دولت، مال و دولت، کوئی اختیار، کوئی چیز، کوئی تمہارا وہ جو جن کو تم اپنے سفارشی سمجھتے تھے نا، جن اولیاء کو، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، اکیلے ہوگے تم۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو۔ یہ وَتَرَكْتُمْ، یہ ترک کرنا ہوتا ہے، اسی سے ترکہ ہے جو چھوڑتے ہیں۔ تم چھوڑ آئے ہو کیا؟ کہتا ہے ما خولناکم، جو مال و دولت ہم نے تمہیں دیا تھا۔ ظاہر ہے یہ اللہ کا ہی ہے۔ اس دنیا میں آپ کے پاس، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ایون یہ جو برین ہے جس کی روح سے ہم کوئی کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، یہ برین بھی تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جن ہاتھوں سے ہم کام کرتے ہیں، جن پاؤں سے ہم چل کر جاتے ہیں اپنے روزگار کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، اور پھر زمین یہ بھی اللہ کی، جس میں سے سب کچھ اگ رہا ہے، معیشت کا جتنا بھی سامان ہے، اسباب ہیں، وہ زمین سے ہی تو اگ رہا ہے۔ زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت اللہ کی تو رکھی ہوئی ہے، اگر وہ صلاحیت کو ختم کر دے تو آپ جو مرضی ڈالتے رہیں، زمین میں اگ جائے گی کوئی چیز؟ اور زمین کے اندر جو گیسز ہیں، معدنیات ہیں، جو ذخائر ہیں زمین کے اندر، وہ بھی تو اللہ نے ہی رکھے ہیں۔ انسانوں نے تو زمین کے اندر کوئلہ، لوہا، تانبا یہ نہیں رکھا، گیسز، پیٹرولیم یہ انسانوں نے تو نہیں بنا کر رکھے، اللہ کی ہے نا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو مال و دولت ہم نے تمہیں دیا ہے یہ اللہ کا ہی تو ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ہے، تو پھر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کہیں نا کہ ہمارا ہے۔ اس میں تو بڑی بڑی بادشاہت آپ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، بے بس ہو کے، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ بعد کے لوگ اس کے اوپر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، ذمہ داری تو آپ کی ہوتی ہے نا۔
وہ ناجائز طریقے سے دولت کمائی، ناجائز طریقے سے قوت اور اقتدار حاصل کیا، جب مر گئے کچھ بھی نہیں ملا، بعد کے لوگ ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کے اوپر عیاشی کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بعد میں نے کمایا ہے نا ناجائز طریقے سے، تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن اس کو انجوائے تو اس کے بعد کے لوگ کرتے ہیں نا، اس کے جو وارث ہوتے ہیں۔ اب یہ اکیلا وہاں پہ اس کا جواب دے گا، کیونکہ کمایا تو اسی لیے نا، ذمہ دار یہ ہے۔ ناجائز اختیار اگر اس نے استعمال کیا ہے اپنا، تو وہ تو اسی نے کیا ہے نا، اس سے جو رشوت لی، جو غبن کیا، جو لوگوں کو ستایا، اذیت دی، اس کا تو پھر عذاب یہ بھگتے گا، وہ اکیلا ہی بھگتے گا۔ ہر شخص اپنا عذاب خود بھگتے گا۔ تو اکیلا آیا انسان، اکیلا جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو جب کچھ کام نہیں آئے گا، اس کے بیس کے اوپر اترانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر میرے پاس کوئی دولت آ جاتی ہے، میں اس دولت کی وجہ سے فرعون بن جاتا ہوں، تو کتنی دیر بنا رہوں گا؟ یہ تو میری ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی بیماری لگ جائے، نہ آپ گھی کھا سکتے ہیں، نہ آپ کوئی اناج کی روٹی چپاتی کھا سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر کہے گا یہ بھی بند کرو، اس سے بھی شوگر ہوتی ہے، چکنائی نہ کھاؤ، اس سے کولیسٹرول ہوتا ہے، سوکھی وہ پانی اور وہ اس کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں چند لقمے، وہ بھی نہیں کھا سکتے، اور موت قریب آتی ہے تو وہ اس سے بھی فارغ ہو جاتی ہے۔ موت آنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کی یہ حقیقت ہے، پھر اس دولت اور اقتدار کے بلبوتے کے اوپر اکڑنا، فرعون بننا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا کر سکتا ہے وہ، لیکن اس کا انجام بھی تو دیکھیں پھر کیا ہوگا۔ آپ اپنی روب داب سے، اپنے اثر رسوخ سے، اپنے پیسوں سے کسی کے اوپر ناجائز مقدمہ تو کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر ناجائز کیس بنا سکتے ہیں، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں، کسی کو اذیت دے سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ یہ پیسہ، اقتدار، یہ اثر رسوخ کب تک رہے گا؟ یہ ختم ہو جائے گا، پھر تو مہلت نہیں ہوگی۔ اسی دنیا کے اندر مہلت ہے، یاد رکھ لیں، آخرت میں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس دنیا میں اگر ظلم کیا ہے تو اس کا مداوع کر لیں، مہلت کا وقفہ اسی دنیا میں موت سے پہلے ہے، وہ بھی اتنا وقت بچا ہو کہ آپ مداوع کر سکیں، یہ نہیں کہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیں تو سمجھیں کہ جنت میں چلا گیا۔ وہ تو فرعون جب غرق ہونے لگا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ میں مسلمان بنتا ہوں، میں اسلام لاتا ہوں، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ کہا گیا کہ اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیوں؟ کہ اب تیرے پاس وقت نہیں ہے کہ تو اپنے ظلموں کا مداوع کر سکے، تیرا وقت ختم ہو گیا۔ اب اس کلمے پڑھ دیں، یہ وہ کلمہ تو اس دور میں ہوتا ہی نہیں تھا، ہم نے بنایا، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تو کہہ کہ میں اللہ کا مسلم ہونا یہ اللہ کا فرما بردار ہونا ہوتا ہے۔ تو اب فرما برداری کاہے کی؟ اب تو تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو فرما برداری کیسے کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو کہتا ہے کہ تم یہ جو مال و دولت ہے یہ تم چھوڑ آئے ہو، پیچھے چھوڑا۔ آگے الفاظ ہیں، کہتا ہے وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یہ پیٹھ کمر، اس کو یہ جمع ہے یا ظہور، یعنی تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ تمہارے پاس تھا دنیا میں، تمہارے پاس نہیں ہے، اب تم اکیلے آئے ہو۔ دنیا میں تمہارے اگر کوئی ساتھی تھے، تمہاری کوئی پشت پناہ تھے، تمہیں شیلٹر دینے والے تھے، وہ بھی نہیں رہے اب۔ جن اولیاء کا تم زوم رکھتے تھے کہ بخشا لیں گے، وہ بھی نہیں ہے، وہ تو خود جواب دیں اللہ کی عدالت میں۔ آگے کیا یہ رہا ہے کہ وما نرا معکم شفعاءکم، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ اندازہ لگائیں، آپ غور کریں کیا بات کہہ رہا ہے قرآن کریم، کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے۔
کون سی سفارش؟ آگے قرآن بتا رہا ہے، خود پتہ ہے نا ہمارے سفارشی کون ہیں؟ جن اولیاء کو ہم مانتے ہیں، جن کے نام کی ہم مالا جپتے ہیں، وہ مرے ہوئے مردے. اور اگر ہندو ہیں تو وہ ان کے وہ بتوں کو نہیں پوجتے، وہ بھی شخصیات ہیں جن کی شبیہیں بنائی ہوئی ہیں. عرب کے لوگ بھی جن بتوں کو پوجتے تھے وہ تو کہتے تھے کہ یہ بت ہم نے پتھر کے یا دھات کے بنائے ہیں، ہم ان کو تو نہیں پوجتے. یہ تو شبیہیں ہیں ان صالحین کی جنہیں ہم پکارتے ہیں، جو اللہ کے بڑے قریب تھے. ان کی یہ شبیہیں تو ہم نے ان کا تصور ذہن میں لانے کے لیے اپنے سامنے رکھی ہیں. یہ تو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں ان کا تصور اپنے ذہن میں لانے کے لیے. ہم ان کو نہیں پوجتے، ہم ان صالحین کو پکارتے ہیں، پوجتے ہیں جو اللہ کے بڑے قریب تھے. اللہ ان کی سنتا ہے، یعنی ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے. سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو چاہے وہ لوگ ہوں، میں نے بتوں کی بھی بتا دیا. کوئی کہے نا کہ یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، تو اس کا میں جواب دے رہا ہوں، ان کے اوپر واضح کر رہا ہوں کہ بتوں کی تو یہ حقیقت ہے کہ وہ جو ان کے اولیاء یا صالحین تھے وہ ان کی شبیہیں تھیں. وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو نہیں پکارتے، یہ جو مٹی کے یا پتھر کے یا دھات کے بنے ہوئے ہیں، جن کی یہ شبیہیں ہیں ان اولیاء کو اصل میں ہم پکارتے ہیں. یہ تو ہم نے ان کا تصور سامنے لانے کے لیے ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں. تو کہتا یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھیں گے. اب یہ لوگ جن کے زوم میں تھے، اب یہ سفارشی بھی گئے. یہ جو زمینوں میں پڑے ہوئے مردہ یا جو زندہ ان کے پیر جو دنیا میں زندہ تھے، یا وہ فوت ہو گئے، دونوں آ گئے اس کے اندر. زندہ پیر بھی آ گئے اور مرے ہوئے وہ پیر وہ بھی آ گئے. زندہ ولی بھی آ گیا اور مرے ہوئے اولیاء بھی آ گئے. سارے آ جاتے ہیں اس کے اندر. کہتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں دیکھیں گے. سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کیوں نہیں دیکھیں گے، اور وہ کون ہوں گے جن کو ہم نہیں دیکھیں گے. اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے الذین زعمتم، جن کے متعلق تم دنیا میں دعویٰ کرتے تھے، تمہیں بڑا زوم تھا کہ یہ ہمارے پیر ہیں، ہمارے اولیاء ہمیں بخشوا لیں گے. بڑا زوم تھا تمہیں، بڑے دعوے دار تھے تم ان کے. تو کہتا آج تو تم اکیلے ہو. وہ تو اپنے جواب دہی کے لیے سر جھکائے کھڑے ہیں. وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تمہیں کیا بخشوائیں گے؟ ان کو تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں. اور بخشش کا تصور قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے اندر موازین کا، ترازو کا ہے، انصاف کا ہے، اس کے دو پلڑوں کا ہے، صحیح کام کا پلڑا اور غلط کام کا پلڑا. اگر صحیح کام کا پلڑا جھکے گا، وزنی ہوگا، تو کوالیفائی کریں گے، جنت میں جائیں گے. وہاں پر بخشش کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. کوئی رسول آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجرمین کی سفارش کرے گا؟ کبھی سوچئے کہ رسول ہماری سفارش کریں گے، یعنی مجرمین کی سفارش کریں گے؟ اس عدالت میں تو آپ برا سمجھتے ہیں کہ کوئی بااثر شخص عدالت میں کسی مجرم کی سفارش کر کے اس کو چھڑا کے لے جائے. آپ کہتے ہیں یہ میرٹ کے خلاف ہے، یہ بے انصافی ہے. آپ وہ اس چیز کو رسول سے منسوب کرتے ہوئے کسی کو کوئی خیال نہیں آتا کہ قیامت کو رسول چھڑا کے لے جائیں گے. یعنی اللہ کا قانون مکافات جو ہے وہ بے بس ہو کے کھڑا رہ جائے گا، رسول چھڑا کے لے جائیں گے مجرموں کو. کبھی سوچئے گا کہ یہ کس طرح کے عقائد ہیں، یہ کس طرح کے جھوٹ ہیں جو ہم اللہ کے نام کے اوپر گھڑ رہے ہیں، جس کے متعلق وہ خود بتا رہا ہے عذاب الہون، کہ ان کو ذلت امیز عذاب دیا جائے گا، ذلت کا عذاب، جو اللہ کے نام کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں. تو کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھیں گے جن کے متعلق تم دنیا میں دعویٰ کرتے تھے. اور کیا دعویٰ کرتے تھے آگے بتا رہا ہے. کہتا ہے انہم فیکم شرکاء، شرکاء، اللہ کے شرکاء، اللہ کے شریک، کہ بلا شبہ وہ تمہارے معاملات میں اللہ کے شریک ہیں. شرکاء، اللہ کے شریک ہیں. یہ کہتے تھے تم دنیا میں کہ وہ اللہ کے اقتدار میں شریک ہیں،
وہ تمہیں معاف کرا لیں گے، بخشوا لیں گے، تمہیں اللہ کے قانون سے، اس کی پکڑ سے چھڑا لیں گے اور جنت لے جائیں گے۔ یہ دعویٰ کرتے تھے نا، تمہارے گناہ بخشوا لیں گے، تمہارے جرائم کو ختم کروا لیں گے۔ تو آج تم اکیلے ہو۔ اللہ تو تمہارے ان شریکوں کو، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے دنیا میں، اللہ تو ان کو بھی نہیں دیکھے گا۔ اب یہ جو ان کے شرکاء ہیں، جن کو دنیا میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہوا تھا کہ یہ اللہ سے ان کو اس کے عذاب سے چھڑا لیں گے، ان کے گناہ بخشوا لیں گے، تو ان کے متعلق آگے قرآن بتا رہا ہے، کہتا ہے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یقیناً آج تمہارے درمیان تمام تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ یہ تعلق ٹوٹ جانا کیا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوں گے نا، جو فالورز ہوں گے، وہ جو سادات ہیں، اپنے جو ان کے پیر و مرشد ہوں گے، جو ان کے لیڈرز ہوں گے، وہ ان کو لعنت ملامت کر رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور ان کے جو لیڈرز ہوں گے، ان کے جو پیر ہوں گے، ان کے جو اولیاء ہوں گے، وہ اپنے فالورز کو لعنت ملامت کر رہے ہوں گے کہ تم جو ہے وہ خود اپنے مفاد کے لیے ہمارے فالورز بنے، ہم نے تمہیں کوئی زبردستی اپنے پیچھے نہیں چلایا تھا، تم اپنے مفاد کے لیے بنے ہو، تم اپنے مفاد کے لیے ہمارے پیچھے لگے، ہم نے تمہیں زبردستی اپنے پیچھے نہیں لگایا۔ تو یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دے رہے ہوں گے، تو ان کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ تعلق کیا ٹوٹنا، یہ تو الزام دے رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے ہمیں پھنسوا دیا، یہ فالورز ان کو کہہ رہے ہوں گے، تو تعلق ٹوٹ جائے گا ان کا۔ وہ عقیدت کا جو تعلق دنیا میں ان کے ساتھ رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا کہ اللہ کے عذاب سے ان کو چھڑائیں گے، دنیا میں جو بھی انہوں نے برے کام کیے ہیں، جو بھی انہوں نے جرائم کیے ہیں، اس کی معافی دلا دیں گے، بخشش کروا لیں گے۔ تو آج تو وہ ان کو الزام دے رہے ہوں گے قیامت کے دن، ان کا تو تعلق ہی وہ عقیدت والا ٹوٹ جائے گا، کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو اس لیے کہتا ہے کہ یقیناً آج تمہارے درمیان تمام تعلق ٹوٹ گیا۔ اور اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور تم سے گم ہو گئے۔ کیا؟ کون گم ہو گئے؟ کہتا ہے مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، آج تم سے گم ہو گئے۔ ان کو تو اپنی پڑی ہوگی، اور انبیاء تو ایسے نہیں کہ وہ مجرمین کی سفارش کریں۔ ان کے علاوہ جو صالحین ہیں، جن کو یہ اولیاء بولتے ہیں، وہ تو خود اپنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کو تو اپنی فکر ہوگی، ہر شخص کو وہاں پر اپنی فکر ہوگی۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ فراد ہر شخص اکیلا اپنا جواب دے گا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ اس کی مال و دولت، نہ اس کا اقتدار، نہ اس کا کوئی اور ساتھی، نہ اس کا کوئی سفارشی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آیات ہیں، آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ وہ اسی وقت ہوگی کہ ہم اپنی غلطی کو مانیں، اپنے عقائد مسالک سے نکلیں اور قرآن پر آئیں، قرآن کی جو دعوت ہے اس کو سمجھیں کہ قرآن انسانیت کو پکار کے کیا سمجھا رہا ہے، مخاطب کر کے کیا سمجھا رہا ہے، کیا فیکٹ پیش کر رہا ہے، ان فیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔